السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في الطعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، عبداللہ بٹھاؤ گے تو کیا کر رہے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے. اسی کے حکم سے دنیا کا، کائنات کا نظام رواں اور دواں ہے. اسی کے حکم سے بیماری، اسی کے حکم سے صحت، اسی کے حکم سے امیری اور اسی کے حکم سے فقیری، اسی کے حکم سے بادشاہت اور اسی کے حکم سے رعیہ. غرض جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، سارے کے سارے کا انتظام میرے رب کے حکم سے چل رہا ہے. اسی رب نے
ہم سب کو دنیا میں بھیجا، پھر ہم سب کی رہنمائی کے لیے کہ دنیا میں رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین ماڈل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بازار والی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ والی زندگی، وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ جب تک ہم اس زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو کامیاب ہونا یہ ناممکن ہے، کیونکہ کامیاب زندگی وہ حضور کی زندگی ہے۔ اب جو کوئی بھی حضور کی زندگی کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عظیم صفات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ سارے کے سارے صفات ہیں۔ اب ان تمام صفات میں سے عظیم صفات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کہا ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ عظیم ہی ہوں گی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ان صفات پر آنے کی کوشش کریں، وہ صفات اپنانے کی کوشش کریں، ان صفات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ صفات سننے سنانے کی حد تک نہ رہیں، بس سن لیا، سنا لیا، بات ختم ہو گئی، نہیں میرے بھائی، حضور کی زندگی کو ہم نے زندگی میں لے کے آنا ہے۔ حضور کی زندگی کو صحابہ نے اپنایا، اللہ رب العزت نے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا کہ میں اللہ ان صحابہ سے راضی ہوں۔ تو کیا اگر ہم حضور کی زندگی سے محبت کرتے ہوئے حضور کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے؟ یقینی بات ہے کہ حضور کی صفات وہ اللہ کو محبوب ہیں، تو جو بھی ان صفات کو اپنائے گا وہ اللہ کا محبوب بنتا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ سننے سنانے کی حد تک نہ رہے، بلکہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ تو فرمایا اربعن، حضور فرماتے ہیں 4 صفات ایسی ہیں، 4 باتیں ایسی ہیں، 4 کام ایسے ہیں، اذا کن فیک، جب وہ تیری زندگی میں آ جائیں۔ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں یہ 4 باتیں آ جائیں، یہ 4 صفات تمہاری زندگی میں آ جائیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کے جو اور چیزیں تم سے دور ہیں اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس ملک کی صدارت وزارت نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بشرط کہ یہ 4 باتیں تمہارے اندر پائی جائیں۔ اور 4 باتیں ایسی ہیں جو مشکل بالکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ میں اور آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کچھ چند روپے کسی نے لا کے ہمارے حوالے کر دی کہ بھئی یہ میرے آپ کے پاس امانت ہے، مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد میں آ کے آپ سے لے لوں گا۔ ہم نے امانت اس کو سمجھ رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو امانت نہیں سمجھتے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے تو امانت کا وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے یہی نہیں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس بات کا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں جن کی ہیں ان تک وہ امانتیں پہنچاؤ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے کی، آپ علیہ السلام نے اس زندگی کو، جب آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیجئے، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیے، جہنم سے ڈرائیے، جنت کی خوشخبری سنائیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات کو مان لو۔ سب سے پہلی بات جو ان کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میری 40 سالہ زندگی جو تمہارے اندر گزری ہے تم نے اس کو کیسا پایا ہے۔ 40 سال کی زندگی کو معمولی زندگی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے اگر کسی کو بندہ کہہ دے کہ بھئی اس وقت تمہارے اوپر ایک کیمرہ لگا دیا گیا ہے، تم نے 2 گھنٹے وہ صحیح گزارنے ہیں اور تم سے ان 2 گھنٹوں کے متعلق سوال جواب ہوگا، تو ہمارے لیے 2 گھنٹے گزارنا مشکل ہو جائیں گے۔ 2 گھنٹے گزارنا مشکل ہو جائے گا کہ کیسے یہ غلط قدم نہ اٹھ جائے، غلط بات نہ کہہ دیں، غلط نظر نہ اٹھ جائے، غلط بات کو سن نہ لیں۔ تو یہ کیا ہے، 2 گھنٹے کی زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھی اور ان سے سوال کیا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو جواب کیا آیا؟ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ تو یہ حضور فرماتے ہیں نا کہ حفظ الامانہ یہ ایک ایسی عظیم صفت ہے، امانت کا ادا کر لینا، کہ اگر تمہارے پاس کچھ اور نہیں بھی ہے، یہ اگر صرف تمہیں نصیب ہو گئی ہے تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کیا سمجھتے کہ امانت کیا ہے، کہ بھئی کوئی چیز پیسہ لیا اور اس کو سنبھال کے رکھنا یہ امانت ہے۔ نہیں میرے بھائی، بڑا وسیع مفہوم ہے امانت کا۔ چند دوستوں میں بیٹھ کے جو ہماری گفتگو ہوئی یہ امانت ہے۔ کسی آدمی نے ہم سے مشورہ لے لیا کسی کام کے متعلق تو اس کو بہترین مشورہ دینا یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح ایک عالم ہے یا کوئی صاحب علم ہے اور کوئی آ جاتا ہے اس سے اس کے علم کے متعلق سوال کرتا ہے، اگر یہ سوال کا جواب نہیں دیتا اس علم کے مطابق جو اس کے پاس موجود ہے تو یہ علم اس کے پاس امانت تھی، اس نے اس علم کے اندر خیانت کی جو اس امانت تھی۔ تو اس لیے اس کو پورا کا پورا جو علم ہے، جو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اس کو ادا کیا جائے، نہیں ادا کرے گا تو یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کہ یہ جو علم چھپا کر، علم ایک مسئلے کا علم ہے لیکن اس مسئلے کو عام نہیں کر رہا، پوچھنے والے نے سوال کیا، سوال کا صحیح جواب نہیں دیا، اپنے علم کے مطابق جو قرآن و سنت کا علم اس کے پاس موجود تھا اس کے مطابق اس نے اس کو جواب نہیں دیا، تو فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو یہ ہے امانت میں خیانت۔ اور جو ہم آج ایمان کی رٹ لگائے پھر رہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ تو آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک تاجر ہے، اس تاجر سے آپ نے کوئی چیز خریدی تو وہ آپ کی خریدی ہوئی چیز اس کے پاس امانت ہے کہ جو آپ نے خریدا پورا کا پورا آپ کے حوالے کرے، جیسا آپ نے خریدا ویسا کا ویسا آپ کے حوالے کرے، جتنی مقدار میں خریدا وہ پورا کا پورا آپ کے حوالے کرے، جن صفات کے مطابق خریدا ان صفات کے مطابق آپ کے حوالے کرے۔ لیکن آج میں اور آپ تاجر کو خوب جانتے ہیں، سودا کسی چیز کا ہوتا ہے ملتا کچھ اور ہے۔ آپ پھل والے سے پھل لینے چلے جائیں، آپ نے ڈالا شاپر میں کچھ ہوگا، گھر جا کے دیکھیں گے تو اس میں سے کچھ نکلے گا۔
تو یہ کیا ہے؟ امانت کے اندر خیانت ہو رہی ہے۔ صرف یہی نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی کسی نے کوئی چیز حوالے کر دیا بس اس کو پورا کا پورا واپس کر، نہیں، یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور حضور فرماتے کہ ایسی عظیم صفت ہے امانت دار ہونا۔ امانت دار ہونا ایسی عظیم صفت ہے کہ اگر تمہارے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں بھی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی صدق و حدیث۔ صدق و حدیث، بات کی سچائی۔ جب بھی بات کرنے کا موقع آئے تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج ہم دوست احباب کی مجلس میں بیٹھیں گے تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آج ہم دکانداری کر رہے ہیں تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آج ہم سیاست کر رہے ہیں تو جھوٹ پہ جھوٹ۔ جس جگہ پر بھی دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی شعبے موجود ہیں، ہم کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ ان صدق البر، کہ صدق سچائی، سچ بولنا یہ نیکی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور سچ بولنا جو نیکی ہے یہ نیکی تمہیں جنت میں لے کے جانے والی ہے، اور ہم جھوٹے بن کے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ تو صدق و حدیث، اور یہ بھی فرمایا نا کہ یہ تو سچ نہ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ حضرات نے علماء سے کئی حدیثوں میں سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تو بھئی ہم نے منافقت سے نکلنا ہے، ہم نے حقیقی ایمان والا بننا ہے۔ تو حقیقی ایمان والا ہم کب بنیں گے؟ جب ہم ان صفات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی۔ نبوت کا اعلان جب فرمایا تو یہی تو بات سامنے رکھی، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں۔ ان ابراہیم کان صدیقا نبیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ سچے اللہ کے نبی تھے، تو سچ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ لیکن آج ہمارا کاروبار، آج ہمارا مل بیٹھنا، آج ہماری تجارت، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جھوٹ کے بغیر چل سکتا ہی نہیں، حالانکہ جب سچ بولیں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ جب برکت ہوگی تو برکت کا مفہوم کیا ہے کہ تھوڑی چیز کا پورا ہو جانا۔ ہم نے جھوٹ بولتے تو 50,000 بچنا تھا، ہم نے سچ بولا تو 1,000 بچا۔ ہم نے جھوٹ بولنا تھا تو بچنا 50,000 تھا، سچ بولا تو بچے کتنے؟ 1,000۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو کام آپ نے 50,000 میں کرنے تھے اللہ پاک وہ کام آپ کو 1,000 میں کر کے دکھا دیں گے۔ آپ نے 50,000 کمایا، آپ باہر نکلے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 50,000 گاڑی پہ لگے تو کدھر گئے وہ؟ آپ نے 1,000 کمایا، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے 1,000 کمایا، بیوی بچوں کے ساتھ شام کو خوشی کے ساتھ بیٹھے، راحت اور سکون کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ہے میرے بھائیوں برکت۔ آپ کو بیماری کوئی پیش نہیں آئی، آپ کا بچہ بیمار نہیں ہوا، آپ کا بلب نہیں جلا، گھر کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ برکت ہے۔ کوئی برکت کو ایسی چیز ہے جو نظر آئے ہم کہیں یہ برکت ہے جی دیکھ لیں اس کو۔ برکت یہی ہوتی ہے کہ تھوڑی چیز کا وافر مقدار میں ضروریات کو پورا کر دینا۔ تو برکت کب آئے گی؟ جب ہم سچ بولنا شروع کریں گے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ لیکن آج میں پہلے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک ہم کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار چلے گا نہیں۔ بھئی ہمارا کاروبار تو جھوٹ بھی چل رہا ہے۔ اکثر دوستوں سے بات ہوتی، بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہمارا کام تو چلتا ہی جھوٹ پر ہے، جھوٹ نہ بولے تو کام نہیں چلتا۔ جبکہ اللہ پاک کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سچ بولو گے تو دنیا میں بھی عظیم بن کے رہو گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک اتنا عطا فرمائیں گے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور فرماتے ہیں 4 4 صفات ایسی ہیں اذا کن فیکا، جب وہ تیرے اندر پائی جائیں گی، جب تیرے اندر وہ 4 صفات پائی جائیں گی، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو تجھے کوئی غم نہیں ہے کہ تمہیں دنیا نہیں ملی، دنیا کا مال و متاع نہیں ملا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ جو 4 عظیم صفات اللہ نے عطا فرما دی ہیں یہ دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو پہلی کون سی تھی؟ حفظ امانہ، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، امانت داری سے
کام لینا۔ دوسری صفت بیان فرمائی صدق و حدیث، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ صدیق ہے۔ تو کیا کمال ہے کہ جس کا مقام اللہ رب ابھی دنیا میں ہے، دنیا میں ابھی جی رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بنا دیا گیا۔ وہ کون سا؟ کہ یہ بندہ صدیق ہے، یہ سچا ہے۔ تیسری صفت وہ حسن خلیقہ، اچھے اخلاق، جن سے آج ہم سارے کے سارے عاری ہیں، خالی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ جو امریکہ کے اندر یا کسی بھی باہر کے ملک آپ چلے جائیں، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے تو ایسے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا۔ ہمارے اندر وہ اچھے اخلاق ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی میرے، اچھے اخلاق ہیں کیا؟ اچھے اخلاق کہا کس کو جا؟ وہ تو اپنا کاروبار چلانے کے لیے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، گاہک ہمارے پاس دوبارہ بھی آئے گا۔ لیکن حسن اخلاق یہ نہیں ہے، حسن اخلاق یہ کہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ کا حکم ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی اسی طرح احسان کرو، تم بھی اسی طرح حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ جیسے اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کل قیامت کے دن میرے قریب کون شخص ہوگا؟ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ حضور کا ساتھ کل قیامت کے دن میسر آ جائے، آپ علیہ السلام کی شفاعت کل قیامت کے دن ہمیں میسر آ جائے، حاصل ہو جائے؟ تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میرے قریب سے قریب تر آنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک کام تم کر لو، دوسرا کام میں کروں گا۔ پہلا کام تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے کہ فرمایا ان اقربکم الی منکم خلق حسنا، تم میں سب سے زیادہ کل قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والا ہوگا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہوگا، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، مار پیٹ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، حسد سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، تجارت کر رہا ہے تو احسن طریقے سے، میل ملاپ کر رہا ہے تو احسن طریقے سے، کسی سے بات کر رہا ہے تو احسن طریقے سے، کسی گھر جا رہا ہے کسی گھر سے آ رہا ہے تو احسن طریقے سے۔ فرمایا جب تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، جب تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو اس کا انعام کیا ملے گا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب بھی میرے وہی ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے اخلاق کو بھی دیکھ لیں۔ تو یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شروع بات کرتے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اس لیے ہم بیان نہیں کرتے، آپ سنتے نہیں ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بیان ہو گیا، سن لیے، بات ختم ہو گئی۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہم یہ ارادہ کر کے آئیں کہ جو آج ہم سنیں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ اب ظاہر ہے، میں نے پہلے عرض کیا، ہم میں سے کون ہے جو حضور کا قرب نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا ہے؟ وہ بے ایمان ہی ہو سکتا ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے اس کی تو چاہت ہی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ میسر آ جائے، حضور کی شفاعت کل قیامت کے دن جو ہے وہ میسر آ جائے۔ تو کیسے ملے گی؟ جب ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ چوتھی بات آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، لقمہ جو کھا رہے ہو اس میں عفت و پاکیزگی ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ جو کھا رہے ہو، جو پہن رہے ہو، جو استعمال کر رہے ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو حلال چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اسی میں سے کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ تو جو کسی کا حق مار کے کھائیں گے کیا وہ حلال کا ہوگا؟
وہ کبھی بھی حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حلال کا وہی ہوگا جو اللہ کا حکم جس میں حلال ہونا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اس کی تمیز کر کے کھائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اللہ رب العزت نے انبیاء کو حکم دیا۔ انبیاء کو بھی 18ویں پارے کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ اور حلال چیز کھانی ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ اس لیے کہ حرام کے قریب جاؤ گے تو آج میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا۔ صحابہ یوں ہاتھ اٹھاتے تھے دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی، آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور میں ایک آدمی سفر حج کر رہا ہے، حج کا سفر کرتے ہوئے دور سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے چل رہا ہے، احرام باندھ کے چل رہا ہے، وہاں پر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد پراگندہ بال ہیں، بال مٹی میں اڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح کپڑے بھی گندے سلندے ہو چکے ہیں سفر کی وجہ سے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مَطْعَمُهُ حرام مَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وہ غُذِیَ بِالْحَرام، اور اس کو جو غذا دی جا رہی ہے وہ بھی ساری کی ساری حرام کی، دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ہم کس سے شکایت کریں آج کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شکایت کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تاجر ہے تو وہ بھی حلال حرام کی تمیز کے بغیر، اور عام بندہ ہے ملازم ہے وہ بھی حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر، یعنی ہم میں سے اکا دکا ایسے اللہ والے ہوں گے جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، وگرنہ ہمیں یہ جانچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون سا کاروبار حلال کا ہے کون سا حرام کا ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ تو بھائی اللہ کے نبی نے بتا دیا ہماری زندگی کا نسخہ، بہترین نسخہ کہ 4 صفات کو اپنا لو، پھر دنیا نہ بھی ملے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا، صدق و حدیث، سچائی کے اختیار کرنا، حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، وعفت فی طعمۃ، اور کھانے میں عفت پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر